السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان نے بھارتی دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادو کو قونصل رسائی دے دی۔ بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر گورو الوالیا کی دفتر خارجہ آمد، سب جیل میں ملاقات جاری۔ دفتر خارجہ کی فریہ بگٹی بھی ملاقات میں شریک۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی جاری، سخت ترین کرفیو کا 29واں روز۔ خوراک، ادویات ناپید، اسپتال، اسکول، مساجد سب بند۔ مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی جاری۔ نازی مودی کے ظلم و جبر کے تمام ہتھ کنڈے کے باوجود کشمیریوں کا احتجاج جاری۔ مظاہرین کی مانیٹرنگ کے لیے نائٹ ویژن ڈرون کیمروں کا بھی استعمال۔ قابض انتظامیہ کا 5 اگست کے بعد مقبوضہ وادی میں 500 مظاہروں کا اعتراف۔ یورپی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر پر بحث آج ہوگی۔ یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس مقبوضہ وادی میں 5 اگست سے جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر رپورٹ پیش کرے گی۔ مظلوم اور بے بس کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن میں کشمیر آور منایا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا بھرپور احتجاج۔ مقبوضہ وادی سے کرفیو اٹھانے کا مطالبہ۔ عالمی برادری سے شفاق مودی سرکار کے ظلم و ستم پر نوٹس لینے کی بھی اپیل۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ آخری مرحلے میں ہے اور مودی بھارت میں بھی اکیلا ہو چکا، اس کا ہٹلر جیسا انجام ہوگا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مودی کو پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ آسام میں مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی گئی، سابق صدر کا خاندان بھی متاثر ہوا ہے۔ بولے بھارتی تجارت اور فضائی حدود کی پابندی سے متعلق فیصلہ ہو چکا، لیکن عمل درآمد تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوگا۔ کشمیر آور کی عالمی میڈیا میں پذیرائی قوم کے جذبات کا مذاق اڑانے والوں کے لیے سبق ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم عمران خان کی سفارتکاری دنیا میں اپنا رنگ دکھا رہی ہے۔ دنیا مظلوم کشمیریوں کے حق میں پاکستان کے ساتھ آواز بلند کر رہی ہے۔ بھارت کوششوں کے باوجود OIC اور سلامتی کونسل کو خاموش نہ کرا سکا۔ یورپی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آنا کامیاب سفارتکاری کا ثبوت ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارہ مقبوضہ کشمیر سے ایک اور دل چیرتی داستان سامنے لے آیا۔ 5 برس کی منفیہ نظیر عید الاضحیٰ پر قابض بھارتی فوج کے ظلم کا نشانہ بنی۔ قابض فوج کے درندہ صفت اہلکار نے غلیل سے نشانہ باندھ کر قربانی کا گوشت بانٹنے والی بچی کی آنکھ پھوڑ دی۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں سکھ کنونشن سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کو کرتارپور راہداری کی تعمیر پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بھارت نے کرتارپور راہداری پر مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ پاک بھارت اعلیٰ سطح کے مذاکرات بدھ کو بھارت کی جانب اٹاری بارڈر پر ہوں گے۔ پاکستانی وفد کی قیادت DG ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر فیصل کریں گے۔ کرتارپور راہداری کا حتمی مسودہ طے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت کے لیے فضائی حدود بند کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئے گی۔ کشمیر پر پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین فخر امام کو کابینہ کے اجلاس میں خصوصی شرکت کی دعوت۔ کراچی میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کو تیار، شہر میں شدید حبس برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر تک تیز بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی تاحال سڑکوں پر موجود، ٹریفک کی روانی متاثر۔ ملیر ندی میں پانی کی سطح پھر بلند، کورنگی کازوے ٹریفک کے لیے بند، بلدیہ کا ٹرک ریلے میں پھنس گیا۔
وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے کراچی کی ابتر حالت کی وجہ سے شہر میں ایمرجنسی کا نفاذ ناگزیر قرار دے دیا۔ علی زیدی کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنا پڑے گی۔ کراچی کو ٹھیک کیے بغیر ملکی معیشت کی بہتری کا سوچنا خواب ہے۔ کراچی میں کچرے، گندگی، مکھیوں کی بھرمار کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں ایک اور دائر درخواست۔ شہری نے موقف اپنایا کہ سندھ حکومت میئر کراچی اور دیگر ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ شہر میں اب بھی مختلف مقامات پر قربانی کی علائشیں پڑی ہیں۔ گندگی کی وجہ سے شدید تعفن اور پیچیدہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ متعلقہ اداروں کو فوری انتظامات کی ہدایت دینے کی استدعا۔ نیپرا کی کہ الیکٹرک کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کو بجلی تقسیم کرنے کا لائسنس دیا ہے، مارنے کا نہیں۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ الیکٹرک کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی خسرو بختیار کے ہمراہ کینجھر جھیل پر K4 منصوبے کا دورہ، DGFWO کے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، منصوبے کے لیے 30 میگا واٹ کا پاور پلانٹ درکار ہے۔ ہم نے 50 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کے لیے مشورہ دیا تھا۔ پاور پلانٹ کی سمری تیار ہے اور اکتوبر میں جمع ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری کی اسپتال سے جیل منتقلی کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا فیصلہ۔ سینیٹر شہری رحمان نے تحریک التوا سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی۔ ایوان کی کارروائی ملتوی کر کے معاملے پر بحث کرانے کا مطالبہ۔ نفیسہ شاہ نے کہا، آصف زرداری کو جھکانے کے لیے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری کو ویل چیئر پر اسپتال سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جانا آمرانہ طرز عمل ہے۔ مدینہ کی ریاست میں عدالتی اجازت سے باپ سے ملنے کے لیے آنے والی بیٹی کو دھکے دیے گئے۔ ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت۔ اسلام آباد کی انسداد سائبر کرائم عدالت نے مرکزی ملزم ناصر جنجوعہ، ناصر بٹ اور خرم یوسف کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج کر دی۔ FIA نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ملزم میاں طارق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ پاک افغان تورخم سرحد پر 24/7 منصوبے کا آزمائشی بنیادوں پر آغاز۔ تورخم سرحد کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا گیا۔ کسٹم سمیت دیگر سرکاری عملے نے 2 شفٹس میں کام کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس کی سماعت۔ پولیس ملزم عادل زمان کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ ملزم عاطف زمان کے وکیل نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کو چیلنج کر دیا۔ عدالت نے پروسیکیوٹر اور مدعی کے وکیل سے 16 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ راولپنڈی اور گردنواں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ مزید 77 شہری ڈینگی بخار میں مبتلا۔ ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد 880 ہو گئی۔ ڈینگی کے مریض ہولی فیملی، DHQ اور بے نظیر بھٹو اسپتال میں زیر علاج۔ اور سمندری طوفان ڈورین نے بہاماس میں تباہی مچا دی۔ درجنوں مکانات اور گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ تیز رفتار ہواؤں سے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، درخت اور کھمبے گر گئے۔ نظام زندگی درہم برہم۔ کیٹیگری 5 کا حامل طوفان امریکہ کی جانب بڑھنے لگا۔ متعدد امریکی ریاستوں میں الرٹ جاری۔